بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی عظمت کا حامل اور بابرکت ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ حرمت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ ان مہینوں میں ظلم و قتال بڑا سنگین جرم ہے۔ حالانکہ ظلم تو ہر حال میں ظلم ہی ہے، مگر حرمت کے مہینوں میں اس کی سنگینی کچھ اور ہی زیادہ ہے۔ ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ماہ محرم کو 3 قسموں میں تقسیم کریں گے، تاکہ آپ اس مہینے کے اعمال صالحہ، اس ماہ کی بدعات اور منکرات سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ تاریخی لحاظ سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرعون کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا تھا، چونکہ فرعون کا ظلم اور جبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی اور فرعون اور فرعونی غرقے آب ہو گئے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سکھ کا سانس لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ ذی الحج کا مہینہ اگر نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی فتح کا مہینہ ہے، تو دوسری طرف محرم الحرام کا مہینہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر ظالم کو ایک مقررہ وقت تک ہی کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کی گرفت کا وقت آ جاتا ہے تو بڑی سخت پکڑ فرماتا ہے۔ دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے، پاور نہیں بلکہ سپر پاور یا اس سے بڑا کسی بھی پاور اور اختیارات کا مالک ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے آگے بے بس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس دور میں دعوت توحید کا آغاز کیا، وہ دور فرعون کے عروج کا تھا۔ فرعون آپ کی پیدائش سے قبل بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو ذبح کرا دیتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو فرعون کے دربار میں یہ کہہ کر بھیجا کہ سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کی دعوت دی اور اسے ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو متقی ہی کے لیے ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا جاتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کر سکیں، مگر وہ عبرت حاصل کرنے کے بجائے غرور اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے۔ حق و باطل کا معرکہ قائم رہا، ظلم و جبر کی تاریخ لکھی جاتی رہی، دعوت توحید جاری رہی، فرعون کا غرور اور گھمنڈ سر چڑھ کر بولتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ فرعون کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے تعاقب کیا، اور جب دریا کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے، موسیٰ، ہم تو تھر لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا اور دریا میں 12 راستے بن گئے، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون نے آ کر کہا، چلو یہ تو راستہ میرے لیے ہے، اور اپنے لشکر کو لے کر سمندر پار کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں غرق کر دیا اور دنیا والوں کے لیے اس کی موت کو سامان عبرت بنا دیا۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے، اور مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم خصوصی طور پر اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس سے اپنے تعلقات کو مستحکم کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے کہ محرم سے ہمارا اپنا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہجرت کا مہینہ ہے، جس ہجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس ہجرت کے بعد اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، ایک نئی سلطنت قائم ہوئی اور اسلام پھلا پھولا اور پروان چڑھا۔ اس لیے تاریخی لحاظ سے یہ مہینہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی شرعی حیثیت ملاحظہ فرمائیں۔ شرعی لحاظ سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنا مسنون ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو یہودی روزے سے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو انتہائی نیک اور صالح دن ہے، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تو موسیٰ کے معاملے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ روزہ رکھوں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کا روزہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد عاشورہ کے روزوں سے بڑھ کر کسی اور صوم کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کو رکھا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم 9، 10 یا 10، 11 یعنی 10ویں سے ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھ لیا کرو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، جیسا کہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر اس سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مہینہ اپنی پہلی 2 حیثیتوں سے تو امتیازی شان کا مالک ہے، مگر افسوس کہ دنیا کے نام نہاد مسلمانوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی تاریخی حیثیت کو فراموش کر دیا اور اس کی شرعی حیثیت کو زنگ آلود کر کے نوحہ و ماتم، ڈھول و تاشا، بین و باجا اور دیگر منکرات میں پڑ گئے۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا، جس کی یاد میں لوگ نوحہ و ماتم کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ منانا جائز نہیں، البتہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، مگر افسوس کہ ہزارہا سال گزرنے کے بعد بھی نوحہ و ماتم کی یہ رسم ختم نہ ہو سکی، حالانکہ یہ ایک کھلی گمراہی اور صریح بدعت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، سینہ کوبی کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ کی رسم ایک ہندوانہ رسم ہے۔ اس دن بدعتی مسلمان سیاہ کپڑے پہنتا ہے، اس دن اچھی غذا نہیں کھاتا ہے، نوحہ و ماتم کرتا ہے، مرثیہ اور دوسرے قصائد کا اہتمام کرتا ہے، عاشورہ کے 40 دن بعد چہلم کرتا ہے جس میں کھانے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ رسم یہود کی سازش، ہندوؤں کی نقل اور وافظ کے مکر کا نتیجہ ہے۔ اس مہینے کی خوشی، اس کا روزہ، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت، فتح خیبر اور دوسرے عظیم تاریخ ساز معرکوں اور فتوحات کے اس مہینے کو یہود نے ایک مکر کے ذریعے ماتم حسین میں تبدیل کر دیا ہے۔ دسہرہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جس میں ہندو اپنے رام کی مورتی بناتا ہے اور 10 دن تک اس مورتی کے آگے گانے اور اشعار پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے رام آئیں گے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ پھر 10ویں دن اس مورتی کو
کسی ندی یا تالاب میں ایک جلوس کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی کام ایک مسلمان محرم الحرام میں کرتا ہے اور تعزیہ بنا کر 10 دن تک نوحہ و ماتم کرتا ہے، تعزیتی جلسے کرتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے حسین آئیں گے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور 10ویں دن اس تعزیہ کو ایک جلوس کے ساتھ کسی قریبی ندی یا تالاب میں لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہندو اپنے رام کو بلاتا ہے اور مسلمان اپنے حسین کو، حالانکہ دونوں عمل شرک کے ہیں۔ دیکھا جو تعزیہ کو تو پنڈت نے یہ کہا کہ تو نے میرے مندر کا نقشہ چرا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، مٹی کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ چونکہ ہندو پاک کے مسلمانوں میں بہت سی رسمیں ہندو سے کھس آئی ہیں، دیوالی کے مقابلے میں شب برات، گنگا جل کے مقابلے میں اناساگر، دان کے مقابلے میں نظر و نیاز، مندروں کے مقابلے میں درگاہیں، اوتار کے مقابلے میں اولیاء، اسی طرح دسہرہ کے مقابلے میں تعزیہ کی یہ رسم ہے۔ ہندوستان میں یہ رسم امیر تیمور لنگ مغلیہ بادشاہ کے زمانے میں اس کے ایک شیعہ وزیر معزز دولہ شیعی نے ایجاد کی تھی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس ماتم کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں اور ان صحابہ کرام پر بھی تیر و نشتر چلائے جاتے ہیں جن کا اس واقعے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ دنیا میں موجود ہی نہ تھے۔ حتیٰ کہ ان کے مکر و فریب کا حال یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل قاتلوں کا نام بھی نہیں لیتے۔ اس لیے ہمیں یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی تاریخی اور شرعی حیثیت کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود النصارہ کے مکر سے محفوظ رکھے، آمین، اور ہمیں دلوں کا تقوی عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کے ذریعے اصلاح اعمال کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔